کہ اسلام عقائد، عبادات اور زندگی کے تمام معاملات کو گھیرنے والا دین برحق ہے۔ یہ روشن شاہراہ پر مشتمل صراط مستقیم ہے۔ اس دین کا مصدر کتاب و سنت یعنی وحی الہی ہے، جس نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آگاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے کھلے فیصلے کے ساتھ صاف صاف اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے عقیدہ و منہج اور شریعت و دعوت کے تمام پہلو وحی کی تعلیمات اور اس کے اصول و ضوابط کے دائرے میں محصور ہے۔ دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا پورا انحصار اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور خیر القرون یعنی صحابہ و تابعین کے منہج پر ہے۔ ان سے انحراف گمراہی ہے، تباہی ہے، تہذب و تفرق ہے، دنیا کے فتن اور آخرت میں دردناک عذاب کا موجب ہے۔ ان باتوں پر وہ تمام نصوص کتاب و سنت حجت و دلیل ہیں جن میں قرآن و سنت کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، سنت کی مخالفت پر وعیدیں وارد ہیں جن میں صحابہ کرام اور ان کے عقیدہ و منہج سے رضامندی اور ان کی صحت و قبولیت پر وحی الہی کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ یہ ارشادات میں سمجھتا ہوں یہاں اہل علم اور علماء ائمہ کی مجلس میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من انفسہم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اسی طرح اس معنی کی دیگر آیات اور احادیث جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے منہج کو نجات پانے والے گروہ کی علامت بتایا گیا کہ اسی کو یہ منہج کے طور پہ اختیار کریے، ما انا علیہ و اصحابی، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی اور زندگی کے تمام شعبوں اور معاملات میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ اس سلسلے میں اگر قرآن و سنت کی نصوص، صحابہ کرام کے ملفوظات، تابعین، ائمہ ہدی اور ان کے اقوال کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب صرف اس بات پر جمع ہو سکتی ہے کہ ہدایت صراط مستقیم اتباع کتاب و سنت میں ہے، اتباع وحی میں ہے۔ یہ شریعت کے مصدر میں ذرا سا بھی انحراف گمراہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور اس معاملے میں سلف نے بڑی شدت برتی کہ نئے کام سے، بدعات سے انحراف کیا جائے، اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تھا۔ حضرت مجاہد قرآن کی آیت وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ سبل سے مراد دراصل بدعتیں اور شبہات ہی ہیں۔ اس سلسلے کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ایک قول میں یہاں نقل کروں جسے امام مالک بہت پسند کرتے تھے اور اسے بیان بھی کرتے تھے کہ اسے یاد کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامر من بعدہ سننا الاخذ بها تصدیق لکتاب اللہ واستکمال لطاعت اللہ وقوۃ علی دین اللہ لیس لأحد تغییرها ولا تبدیلها ولا النظر فی شیء خالفها من عمل بها مہتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اتبع غیر سبیل المؤمنین وولاہ ما تولی واصلاہ جہنم وبئس المصیر۔ اس قول میں سمجھتا ہوں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم کی مجلس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے منہج سلف بیان کیا اور جادہ حق صراط مستقیم کی گویا پابندی بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ متعین کر دیا ہے امت کے لیے نجات کا راستہ بطور صراط مستقیم، اس سے سرے منہ انحراف جو ہے گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنا اللہ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت اور ہدایت کا ضامن ہے، اور جو شخص اس سے ہٹے گا، صحابہ اور سلف کے طریقے سے انحراف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی راستے پر چلائے گا جس پر وہ چل رہا ہے اور جہنم تک پہنچا دے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ تعلموا الاسلام
اسلام کو سیکھو. فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ, اسے سیکھ لینے کے بعد اس سے انحراف اور اعراض نہ کرو. وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الْإِسْلَامُ وَلَا تَحْرِفُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ. یہ چند اقوال اور دوسرے کچھ اقوال ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی میں نے نقل کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک طریقہ اور صراط مستقیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہی صراط مستقیم ہے, یہی ہمارا راستہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا, اور ہمارے نزدیک سنت آثار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے سنگینیاں بیان کرنے سے پہلے تذکرہ کی کہ یہ سلف کا منہج اور عقیدہ ہے. اب ہم اس کو سامنے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ تحریکی فکر جس کو آج ہم فتنہ کہہ رہے ہیں, اور حقیقت میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان اور عام طبقہ, عوامی طبقہ جب اس سے متاثر ہوتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک بڑا طبقہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ تحریکی فکر کو اختیار کرنے کے باوجود ہم سلف کے طریقے پر موجود ہیں. بہت سارے ہمارے سلفی نوجوان جو تحریکیت سے متاثر ہوتے ہیں, ان کے ذہن و دماغ میں یہی بات جاگزی ہوتی ہے کہ ہم نے عملی اعتبار سے لائحہ عمل کے طور پر جو ہے تحریکیت کو اختیار کیا ہے. انہیں کوئی چیز وہاں کی جو ہے ایسی ہے جو فریفتہ کرتی ہے, اپنی طرف کھینچتی ہے, اور وہ اس کے باوجود ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سلفی منہج پر, کتاب و سنت کے طریقے پر قائم ہیں, اس سے ہٹے نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ذہن نشین رکھنے کی ہے وہ یہ, جو میں نے ان دونوں تمہیدات میں بیان کی, کہ ایسا ناممکن بات ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فکر اختیار کرے, جیسے تحریکی فکر کا قوام جدید دور کی سیاسی فکر ہے, اور اس کے متعلقہ امور ہیں جس نے مذہب کی شکل اختیار کی, اور جب اس نے مذہب کی شکل اختیار کی تو اپنے ذہن سے کچھ سانچے, کچھ اصول ضابطے بیان کیے, اور عقائد, اعمال, عبادات کی پوری بساط ہی الٹ دی. نتیجہ یہ نکلا کہ میں اسے تفصیل سے کیا بیان کروں, اختصار کے ساتھ اگر یہ کہوں کہ ہمارے کبار علماء, ہندوستانی ہوں, عرب کے علماء ہوں, ان سے ان کا عام قول ملتا ہے. میرے ٹیبل پر کتاب ہے جس میں بڑی تعداد میں علماء اہل الحدیث اور سلفی علماء کے فتاوے ہیں, جنہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ تحریکی فکر, اخوان المسلمین کی جو فکر ہے, عقیدہ ہے, طریقہ ہے, وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. اس حدیث کی روشنی میں شیخ ابن باز, شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء نے کہا, جس میں کہا گیا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے صرف ایک نجات یافتہ ہوگا, باقی جہنم میں جائیں گے. تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا اخوانی یا اخوان المسلمین کی یہ جو فکری تحریک کے حاملین ہیں یہ اس 72 میں شامل ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں اس 72 میں ہے, اور اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے. میں آپ حضرات کی توجہ اس بات پر مرکوز کرانا چاہتا ہوں. واٹس ایپ پہ اور دوسرے مضامین میں جب میں دیکھتا ہوں تو عام طور سے تحریکی فکر کے لوگوں سے ہمارے نوجوان یا علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو کچھ واقعات خبروں پر کرتے ہیں. سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے, ترکی میں یہ ہو رہا ہے, ایران کا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ واقعات تو ظاہر ہو رہے ہیں, علامت اس کے پیچھے جو منہج ہے, عقیدہ ہے, فکر ہے, ہماری توجہ بنیادی طور پر اس پر مرکوز ہونی چاہیے. نوجوانوں کو یا لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے, اور یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کسی فکر کو قبول کر رہے ہیں, اس کے طریقے اور اس تنظیم سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں, اور اس کے منہج سے, عقیدے اور فکری جو رجحان ہے اس سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں. ایسا ناممکن ہے. یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. اب رہ گئی بات کہ وہ منہج کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے بتایا کہ کتاب و سنت کا ایک دھارا جب چل رہا ہے اور آپ نے کسی بھی حالات کے تقاضے کے مطابق دوسری فکر کے طرف اپنی توجہ مبذول کی اور اس سے اپنے آپ کو متاثر کیا, تو جتنا آپ دوسری فکر سے متاثر ہوں گے اتنا کتاب و سنت سے دور ہوں گے, اور کتاب و سنت کی پیروی آپ کے منہج و عقیدے سے نکلتی جائے گی.
فکر جب بھی کتاب و سنت کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے تو اس میں انحراف پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بدعتی افکار اور گروہ پیدا ہوئے، ہر کسی کا بنیادی مسئلہ یہی رہا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی شکل میں کتاب و قرآن و سنت کے نصوص اور تعلیمات سے گریز یا انحراف برتا۔ خوارج ہوں، روافظ ہوں، جہمیہ و معطلہ ہوں، مشبہہ ہوں، قدریہ و جبریہ ہوں، مرجیہ، معتزلہ یا اشاعرہ ہوں، ہر گمراہ اور بدعتی فرقے کی بنیادی ٹھوکر اور لغزش یہی ملے گی کہ انہوں نے نصوص کی کما حقہ پابندی پاسداری نہیں کی، ایک پہلو کو لیا اور دوسرے کو فراموش کر دیا۔ مثلا معطلہ نے جو صفات کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، معطلہ جہمیہ، معطلہ نے اللہ کی مثلیت و تشبیہ کی نفی کے جز کو پکڑ لیا، لیس کمثلہ شیء، اس کو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے مقابل اثبات صفات کے نصوص کا انکار کر دیا۔ مشبہہ نے اس کے برعکس موقف اختیار کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ثابت کرنے والی نصوص کو اختیار کیا اور تشبیہ اور تمثیل کی صفات کو فراموش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق سے اور مخلوق کو اللہ سے مشابہت دے دی۔ قدریہ نے بندوں کی مشیت کو ثابت کرنے والی نصوص پکڑ لی، اللہ کے علم کامل کو اپنی فاسد فہم کی بنیاد پر رد کر دیا اور تقدیر کا انکار کر دیا اور بندوں کے افعال کو بندوں کی مخلوق قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا خالق وہ نہیں مانتے، اس طرح بعض ربوبیت میں وہ شرک کرتے ہیں۔ جب جبریہ نے اس کے برعکس مشیت الہی کی نصوص کو پکڑ لیا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس پہلو کو انہوں نے اس شدت سے اختیار کیا کہ بندوں کی مشیت کا انکار کیا، نتیجے میں جبر کے فکر کے قائل ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت نے تمام نصوص کو صحابہ و تابعین کے منہج پر اختیار کر کے ہر مسئلے میں وسطیت اختیار کی۔ اس حقیقت کے تناظر میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عصر جدید کی تحریکی فکر اور تحریکیت نے بھی کتاب و سنت کی جدید تشریح کے لیے نصوص کو جمع کرنے اور سلف کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی بجائے جدید سیاست اور سیاسی و سماجی افکار کو اختیار کر لیا۔ نتیجے میں دین کی تعبیر اپنے خود ساختہ اصولوں اور نصب العین کے تابع بنا دیا۔ دین کی تعبیر کو، دین کی تشریح کو اپنے ذاتی اصولوں اور فکر و افکار کے تابع بنا دیا۔ غرض مقصد یہ بتانا ہے کہ جب سنت چھوٹی تو سنت کی مخالفت کا آنا بدیہی اور منطقی نتیجہ تھا، لہذا یہ بات طے تھی طے ہے کہ جس فکر اور منہج میں سنت کا التزام نہ ہو وہاں بدعت، انحراف اور گمراہی کا آنا طے ہے۔ اب ہم